چوتھے امام کی زبان سے ہے، بلکہ جملہ یوں کہوں کہ ذکر بھی علی کا پڑھا بھی علی نے ہے۔ کربلا کے بعد جو پہلی مجلس ہوئی میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جو احباب سمجھ گئے وہ سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، دربار یزید کا ہے، خطیب سید سجاد ہیں، موضوع ولایت علی ہے۔ اپنے دادا کی ولایت میں خطبہ دیا میرے مولا نے۔ شروع کیا جائے خطبہ۔ خطبے سے پہلے میں ایک فکرہ ضرور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، یاد رکھیے گا۔ غلط کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے عباس تو لڑے اور سجاد نہیں لڑے۔ عباس بھی لڑے، سجاد بھی لڑے، مگر دونوں کی جنگوں کا رنگ اور ہے۔ بتاؤں دونوں کی جنگوں میں فرق کیا ہے؟ جو کربلا کے میدان میں 9 لاکھ سے ٹکرا کے یزیدیوں کو یزیدی رکھے، حسینیوں کو حسینی رکھے، اسے عباس کہتے ہیں۔ اور جو شام کے دربار میں اپنی زبان کو ذوالفقار بنا کے یزیدیوں کو حسینی بنائے، اسے سجاد کہتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے۔ نہیں بھائی سلوات ایسے نہ پڑھے، رسول اللہ نے اپنی دختر نیک اختر سے فرمایا تھا، یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بحیث کنت من الجنہ۔ اے فاطمہ جو آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، جنت میں اسے وہاں رکھے گا جہاں مجھ محمد کو رکھے گا۔ صلوات۔ شام کے دربار میں اپنے دادا علی کی ولایت کا قصیدہ پڑھا۔ 2 خطبے شام شہر میں بڑے مقبول رہے، ایک علی کی بیٹی کا خطبہ، ایک حسین کے بیٹے کا خطبہ، مگر دونوں خطبوں میں فرق یہ ہے، حسین کا بیٹا خطبے میں بتاتا رہا پہچانو ہم کون ہیں، علی کی بیٹی بتاتی رہی پہچان تو کون ہے۔ چلو جو بندے ابھی پریشان بیٹھے ہیں میں جملہ بدل دیتا ہوں۔ امام نے بتایا ہم ہاشمی کون ہے، بی بی نے بتایا یزید بنو امیہ کون ہو، بلکہ کہوں تولا کرنا ہمیں سجاد نے سکھایا، تبرہ کرنا بی بی نے سکھایا۔ ایک خطبے میں یزید کی یزیدیت کو تباہ کر کے رکھ دیا بی بی۔ اگر دل ہو تو میں بی بی کے خطبے کی جھلک پڑھوں۔ شام کے بعد دربار میں تخت پہ ملعون بیٹھا ہوا ہے، سامنے بنت علی بظاہر قائدن ہے، مگر بابا علی کے لہجے میں گفتگو کی۔ 2 ہستیاں ہیں کائنات میں، جب بولی تو علی کے لہجے میں۔ شام میں بی بی بولی، معراج میں اللہ بولا۔ بی بی بابا علی کے لہجے میں گرجنے لگے۔ وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا یزید، جملہ دیکھیے قائدن کا جملہ ہے، سامنے بظاہر بادشاہ ہے۔ بی بی نے جب یہ جملہ پڑھا بی بی مطمئن تھی، وہ مضطرب تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا قائدن یہ ہے یا قائدن یہ ہے۔ بی بی نے فرمایا یبنت لقا، اے ہمارے ہاتھوں سے آزاد ہونے والے غلاموں کے بیٹے، فواللہ فقد کیدک وناسب جہدک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ آج ظلم کے پہاڑ توڑ دے ہمارے اوپر، ستم کی بجلیاں گرا دے ہمارے اوپر، لیکن میں علی کی بیٹی برسر دربار یہ زبان دے کے جا رہی ہوں، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، اب بھی زندہ تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا۔ آپ میں بھی مولانا یہ کیسی بات ہے، بی بی نے فرمایا یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج تو پاکستان میں بڑے بڑے یزیدی ہیں،
بھائی میں سیال کوٹ میں بات نہیں کر رہا، جنگ میں بات کر رہا، توجہ ہے نا ایسا؟ آج جو پاکستان میں یزید کی وکالت ہو رہی ہے، بی بی نے فرمایا تھا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، آج تو یزید کو رضی اللہ منوایا جا رہا ہے، اس کے بینرز نکالے جا رہے ہیں، مگر بتاؤں یزید کی وکالت کیسے ہو رہی ہے؟ بی بی کا قول بالکل سچا ہے، ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں، ذرا کھل کے سامنے آ ہمت مزید رکھ، میں نے حسین رکھ لیا اپنے پسر کا نام، بیٹے کا نام کربلا تو بھی یزید رکھ۔ امام سجاد علیہ السلام بتاتے رہے ہم کون، اور دادا علی کے 99 فضائل مولا نے پڑھے، میرا دل ہے وہ سارے آج آپ کو سنا کے دیں۔ کچھ آبا کو اونگ آ رہی ہے اور میری نظر ان میں پڑ گئی، بھائی 5-7 منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے، اب میں نیا بندہ نہیں ہوں آپ کے لیے، اور ویسے بھی نہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں نہ آپ میرے لیے اجنبی ہیں۔ اجنبیت بھائیو وہاں ہوتی ہے جہاں عقیدے اجنبی ہوتے ہیں، کہ آپ کا بھی تجربہ ہے، میرا بھی مشاہدہ ہے، لمبے لمبے سفر کر رہے ہو، رستے میں بڑی بڑی کوٹھیاں نظر آ جائیں، دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اور کسی چھوٹی سی جھونپڑی پہ سرکار کا علم نظر آ جائے، دل کہتا ہے گھر ہمارا اپنا ہے اور آپ ہمارے اپنے ہیں، ہم آپ کے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں مولا کا خطبہ۔ شام کا دربار، تخت پہ یزید، سامنے ہتھکڑیوں میں امام سجاد علیہ السلام۔ یزید نے اپنے کرائے کے خطیب کو ایک بلند جگہ پہ کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ میرے فضائل پڑھو، چونکہ کرائے کا تھا، پھر اسی کے فضائل پڑھنے لگا۔ جی دیکھو یزید جیت گیا، حسین ہار گیا۔ جب اس نے کہا نا حسین ہار گیا اور ہم جیت گئے، جھکا ہوا سر اوپر اٹھا، علی کا علی پوتا اپنی آنکھوں کو عین اللہ کو ذوالفقار بنا کے بولنے لگا، اور اللہ کا غضب سجاد کی آنکھوں سے نمودار ہوا۔ فرمایا خبردار، یہ مت کہو کہ تم جیتے، یہی چاہتے تھے نا آزادی مٹ جائے، ابھی تیرے ہی دربار سے آزادی نہ دلواؤں تو مجھے سجاد نہ کہنا، میں ثابت کروں گا کہ ہم جیت گئے۔ یزید سے مخاطب ہو کے فرمایا یزید اجازت ہے، دیکھیے جملہ میرا ہوتا تو آپ سمجھتے خطابت میں بول رہا ہے، شاعری میں بول رہا ہے، خطبہ میرا نہیں، جملہ میرا نہیں، جملہ میرے مولا کا ہے، لطف آپ نے لینا ہے۔ آقا نے وہ جو بلند جگہ منبر بنا کے اوپر کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا تھا، امام نے یزید سے مخاطب ہو کے فرمایا اے یزید اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں؟ کس پہ آؤں؟ لکڑیوں کا ڈھیر، منبر نہیں کہا، یہ مزاج آل محمد ہے، منبر بنانے میں آئے تو پلانوں کا بناتے ہیں، نہ مانے تو منبر کو بھی منبر نہیں کہتے۔ کہہ دوں جملہ پتا چلا ہر وہ منبر جہاں سے ولایت علی بیان نہ ہو وہ منبر نہیں، لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ لکڑی کا ڈھیر ہے جہاں سے حق بیان نہ ہو۔ آقا نے فرمایا آؤں میں اس منبر پہ، اس بلند جگہ پہ، اس لکڑی کے ڈھیر پہ؟ یزید نے کوئی جواب نہیں دیا، اگنور کیا۔ آقا نے پھر سوال کیا اجازت ہے آؤں؟ اس نے اگنور کیا۔ ساتھ والوں نے شانہ الہ کے کہا دے دے اجازت، یہ کیا بولے گا، قیدی ہے، بیمار ہے، لاچار ہے۔ دیکھیے فضائل وہ نہیں جو اپنے پڑھے، فضائل تو وہ ہیں جو دشمن پڑھے۔ آہستہ سے کہتا ہے اسے قیدی نہ سمجھو، میں جانتا ہوں انہو من اہل بیت قد زق العلم زقا زقا، یہ اس گھر کا فرد ہے جہاں کی مائیں بچوں کو دودھ میں علم پلاتی ہیں۔ اسے عام نہ سمجھو۔ بہرحال لوگوں کا جب اصرار بڑھا یہ اجازت دینے پہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا اجازت ہے آ جائے۔ اب میرے مولا سجاد علیہ السلام نے چلنا شروع کیا، یوں لگ رہا تھا
قیدی نہیں چل رہا، فاتح خیبر در خیبر اکھاڑنے آ رہا ہے۔ سجاد نہیں آ رہے، عباس دریا پہ قبضہ کرنے آ رہا ہے۔ میرے مولا چلتے چلتے اسی بلند جگہ پہ آئے اور پہلا فکرہ اس کرائے کی خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آقا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَكَ عَيْشُهَا الْخَاتِمِ اشْتَرَيْتَ رِفَاةَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ۔ لعنت ہو تجھ پہ، تو نے بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا، بندے راضی کرنے کے لیے تو نے اللہ ناراض کر دیا۔ آقا نے بتا دیا خطیب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حسینی ایک یزیدی۔ تو کیسے پتا چلے گا حسینی خطیب کون اور یزیدی خطیب کون؟ میرے مولا سجاد نے بیان دے دیا، جو بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کرے وہ یزیدی خطیب ہے، جو اللہ کو چودہ کو راضی رکھے وہ حسینی خطیب۔ بات پہنچ رہی ہے میرے؟ اب میرے مولا نے پورے دربار کو دیکھا، فرمایا جانتے ہو ہم کون ہیں؟ 99 فضائل دادا علی کے پڑھنے لگوں بھائی۔ یہ وہ دربار تھا، وہ ممبر تھا سامنے، جس ممبر پہ کئی سال علی پہ سب و شتم ہوتا رہا۔ اسی ممبر کے سامنے علی کا وارث کھڑا ہو کے علی علی کرنے لگا ہے۔ آپ لطف لیجئے بھائی، اپنوں میں فضائل پڑھنا آسان ہے، میں پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کوئی مجھے پتھر نہیں مارے گا، مجھے معلوم ہے کوئی مجھے ممبر سے نہیں اتارے گا، کیونکہ میں علی علی کر رہا ہوں، یہ سامنے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ منکروں کے مجمع میں، دشمنوں کے ہجوم میں علی علی کروا کے میرے مولا نے بتا دیا یہی ممبر تھا جہاں پہ کئی سال علی کو گالیاں دی جاتی رہی۔ آج سجاد ثابت کر رہا ہے ممبر مٹ گئے، ممبر والے بڑھ گئے، حکومتیں بڑھ گئی، حاکم بڑھ گئے، علی گل بھی علی تھا، علی گل بھی۔ آقا نے فرمایا سنو ہم کون ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع اوتینا العلم والحکمہ والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا التيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي أيها الناس أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم وصفا أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم وصفا أنا ابن من حمل الركن بأطراف ردا۔ بھائی میرا قصیدہ ہوتا نا آپ سارے داد دیتے، یہ مولا سجاد نے قصیدہ پڑھا ہے، یہ داد مجھے نہیں ملے گی، یہ ڈائریکٹ مولا کو جائے گی۔ اب دیکھوں گا کون علی والا بیٹھا ہے جو مولا کو داد دینے کے لیے تیار ہے۔ أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم وصفا أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردا أنا ابن خير من انتظر وارتدى أنا ابن خير من انتقل واحتفى أنا ابن خير من طاف وسعى أنا ابن خير من حج ولبى أنا ابن من أسري به إلى المسجد الأقصى أنا ابن من أوحى الجليل إليه ما أوحى أنا ابن من صلى بملائكة السماء أيها الناس أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن علي المرتضى أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن خديجة الكبرى أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وهنين ولم يكفر بالله بطرفة عين أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقاتل الملحدين وقاتل الناقصين والقاسطين والمالكين أنا ابن أمير المؤمنين أنا ابن إمام المتقين أنا ابن قاتل المشركين أنا ابن إمام المواهقين أنا ابن شعصوب المسلمين أنا ابن صاحب من مرام الله على المنافقين
مل کے اللہم صل علی۔ یوں لگ رہا تھا دربار میں سید سجاد کی زبان نہیں چل رہی، علی کی ذوالفقار چل رہی ہے۔ ایک لمحے میں علی علی کروا دوں۔ ترجمہ کروں؟ ترجمہ ایسے سنیں گے جیسے عربی سنی ہے؟ سارا ترجمہ تو ایک مجلس میں ناممکن ہے کیونکہ بہت طویل ہو جائے گا، میں اقتباسات آپ کی خدمت درس کروں گا۔ اوتینا ستن وفضلنا بسبع، آقا فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی اور 7 فضیلتیں عطا کی، باقی فضائل بعد میں، پہلے جملے میں 7 فضیلتیں۔ چیزیں کتنی؟ 6، فضیلتیں کتنی؟ 7۔ چیزوں کو الگ گنوایا، فضیلتوں کو الگ۔ اس کا مطلب ہے آقا کی نگاہ میں جو چیز ہے وہ فضیلت نہیں، جو فضیلت ہے وہ چیز نہیں۔ اب کیسے پتا چلے مولا چیز کیا ہوتی ہے، فضیلت کیا ہوتی ہے؟ جو 6 چیزیں گنوائی نا، آقا نے فرمایا اوتینا العلم، اللہ نے جو پہلی چیز ہمیں دی وہ علم ہے۔ نہیں، مجھے سمجھانا پڑے۔ بزم ملائکہ میں اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ماشاءاللہ، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم کو مسجود ملائکہ بنایا؟ ماشاءاللہ، علم۔ علم، اب کہوں جملہ، علم کی وجہ سے آدم ان پہ فضیلت پا لی۔ جو آدم کے لیے فضیلت بن رہا تھا سجاد کے گھر کی چیز تھا۔ اب یہ نہ کہنا کہ علی کی فضیلت ہے کہ علم علی کے پاس ہے، نہیں، یہ علم کی فضیلت ہے کہ علی نے رکھا ہوا ہے۔ علی فضیلتوں کا محتاج نہیں، فضیلت علی کی محتاج ہے۔ اور چلو میں جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، جملہ کہہ دوں، اگر علی کی فضیلت ہوتی، اگر علی کعبے کا محتاج ہوتا تو بنت اسد گھر سے چابیاں لے کے آتی، کعبے نے رستہ بنا کے بتایا علی میرا محتاج نہیں، میں علی کے محتاج ہوں۔ علی کی فضیلت نہیں، علی کی فضیلت نہیں کہ علی کعبے میں آئے، کعبے کی فضیلت ہے کہ اس میں علی آئے۔ 6 چیزیں اللہ نے ہمیں دی، اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ آقا نے فرمایا جو 6 چیزیں ہمیں ملی ان میں سے ایک علم ہے، ایک حلم ہے، سماحت ہے، فصاحت ہے، شجاعت ہے، اور نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں ہماری محبت ہے۔ اچھا، ممکن ہے جب میں یہاں سے جانے لگوں کوئی عربی جاننے والا جوان آ جائے اور مجھے کہے قبلہ آپ ترجمہ غلط کر کے جا رہے ہیں، ڈنڈی مار کے جا رہے ہیں، بھئی کیا ترجمہ غلط کیا؟ مجھے کہیں گے قبلہ عربی میں ہے والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ بنتا ہے کہ مومنین کے دلوں میں محبت، اور آپ نے ترجمہ یہ کیا کہ نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں محبت۔ بھائی امامہ میں نے بازار سے خرید کے نہیں پہنا، عربی مجھے بھی آتی ہے اور میں نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے۔ ہاں، بد کردار ماؤں کی اولادوں کو کیا پتا کہ علی کیا ہے؟ جملہ میرا ہوتا دیوار پہ دے مارتے، میرا لاکھوں سلام عاشق ولایت علی، مرد مجاہد، مرد کلندر، ابو ذر غفاری، جندب ابن جنادہ، بڑھاپے کے عالم میں ہاتھ میں عصا لیے ہوئے مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے۔ کچھ لوگوں کے گھر کے آگے کھڑے ہو کے، اسپیشل کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے ایھا الناس اما سمعتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ولایت علی بن ابی طالب فمن ابا فانظر فی شان امہ۔ لوگوں، کیا تم نے محمد کی زبان سے نہیں سنا کہ اپنے بچوں کو خط ولایت علی پہ تربیت دیا کرو؟ اگر بچے
ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے، اور یہ ذکر ماں کا کردار بتا دیتا ہے۔ چہرے تو کچھ ہلتے ہیں، کچھ تو اتر ہی جاتے ہیں، ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا بتا دیتا ہے۔ آپ نے نعرہ لگا لیا، ورنہ میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ شاید اس علاقے میں نعرے لگانے پہ ٹیکس لگا ہوا ہے۔ ایسی بات تو نہیں ہے۔ اور میں ایک جملہ عرض کروں، علی والو جب نعرہ حیدری لگایا جائے تو یا علی سر جھکا کے نہ کہا کرو، سینہ تان کے کہا کرو۔ خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ وہ نعرہ ہے جو تمہیں زندگی کے کسی موڑ پہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ آقا نے فرمایا 6 چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی، وفض اللہ اور سات فضیلتیں۔ اب خود اندازہ لگائیے، جس امام کی نگاہ میں علم چیز تھی، اس کی نگاہ میں فضیلت کیا ہوگی؟ آقا نے فرمایا وفضلنا، شام والو آئے کوئی مائی کا لاج جو کہے کہ یہ فضیلتیں اسے بھی ملی ہیں، یہ صرف ہمیں ملی ہیں۔ وفضلنا بأننا منا النبی المختار، پہلی فضیلت آقا نے پڑھی، فرمایا جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا وہ تمہارا نہیں ہمارا نانا ہے۔ وَمِنَ الصِّدِّيقِ، صدیق اکبر کوئی اور نہیں، میرا دادا علی ہے۔ وَمِنَ الطَّيَّارِ، جنت میں 2 پروں سے پرواز کرنے والا جعفر طیار بھی میرے گھر میں ہے۔ وَمِنَّا سِبْطَا هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے سبتین حسن حسین بھی میرے گھر میں ہے۔ وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ، اللہ کا شیر بھی میرے گھر میں، رسول کا شیر بھی میرے گھر میں۔ بندے پریشان ہو گئے، یہ کون سے شیروں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بھائی رسول کے شیر کو حمزہ کہتے ہیں، اللہ کے شیر کو علی کہتے ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے۔ ٹائم کافی ہو گیا۔ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے۔ ومن لم یعرفنی انباتہ بحسبی و نسبی، اور جو نہیں جانتا آؤ میں اپنا حسب بھی بتاتا ہوں۔ بھائی ابھی تو میں نے قصیدہ شروع کیا ہے، آؤ میں اپنا حسب بھی بتاؤں، میں اپنا نسب بھی بتاؤں۔ شامیوں کے درمیان کھڑے ہو کے علی کا پوتا فخر کر رہا تھا، آؤ میں اپنا حسب بھی بتاتا ہوں، اپنا نسب بھی بتاتا ہوں۔ میری ساری تقریر ایک طرف، سید العلماء علامہ سید علی نقی نقل الرحمہ کا جملہ ایک طرف، وہ فرماتے ہیں یہ دعویٰ کمال ہے، کمال ہے یہ دعویٰ کہ میں اپنا حسب بھی بتاؤں گا، میں اپنا نسب بھی بتاؤں گا، یہ دعویٰ پورے دربار میں سجاد کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سجاد کا کمال تھا کہ وہ فخر سے بتائے میرا حسب و نسب کیا ہے۔ فرمایا انا ابن مکہ و مینا، میں مکہ و مینا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من حمل رکنا باطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی چادر کے کنارے پہ سوار ہو کے رکن یمانی کعبے کے قریب آیا۔ انا ابن، میں سارا ترجمہ نہیں اقتباسات درس کر رہا ہوں۔ انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا جس کے پیچھے آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی۔ یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ معراج کی رات رسول اللہ تشریف لے گئے، جبریل علیہ السلام ساتھیوں سمیت حاضر ہوئے، سرکار نماز پڑھائیے، ہم آپ ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں کہوں گا اے حضرت جبریل، رسول یہاں سے وہاں گئے ہیں، آپ آگے آ کے پڑھا رہے ہیں۔
بھائی رسول کی فضیلت کم تو ہے، جبریل کی فضیلت کم تو نہیں، معصوم ہے، گناہگار نہیں، ملک ہے بلکہ سید الملائکہ ہے۔ اے جبریل آپ فرشتوں کے سردار ہیں، آپ آ جائیں، نبی کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھا لیں۔ بعید نہیں آواز ہے جبریل محسن کاظمی، خبردار فرشتوں کا سردار ہوں مگر اس کے گھر کا نوکر ہوں، نوکروں کی اوقات نہیں کہ سرداروں کے آگے آئیں۔ جملہ کہہ دوں دے تو اجازت بھائی، جب جبریل جیسے نوکر کی جرت نہیں کہ محمد کے آگے آئے تو کمیوں کے بیٹوں کی کیا ہوگا؟ جب جبریل کی جرت نہیں کہ مصطفیٰ کے آگے آئے، تم گناہگار بندوں کو آگے لے، یہ توہین رسالت نہیں تو کیا ہے؟ انا ابن محمد المصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن علی المرتضیٰ، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن فاطمہ الزہراء، میں سیدہ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خدیجہ الکبریٰ، شامیوں جس کا قرضہ معاف کروانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا میں اسی کا بیٹا ہوں۔ چلو آپ جس بیان میں مجھے سماعت فرما رہے ہیں اور آپ کے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، یہاں کچھ لوگوں کے بس آنکھوں کی داغ مجھے نظر آ رہی ہے، اس میں بھی میں راضی ہوں۔ ہاتھ اٹھانا نہ اٹھانا آپ کا اپنا مقدر ہے، اگر دل ہو تو میں بی بی خدیجہ الکبریٰ کی عظمت میں جملہ پڑھ دوں۔ بھائی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پیغمبر کی ساری بیویاں محترم ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم کسی کی توہین کے قائل نہیں ہیں، مگر کسی کا مقابلہ بی بی خدیجہ سے نہ کرنا، کیونکہ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے معصومین کی ماں ہونا ہے۔ چلو پھر اسی بیان پہ سنو، خدیجہ سے کسی کا مقابلہ نہیں، ساری محترم، ساری قابل احترام، ساری نبی کا حرم، مگر خدیجہ کے برابر نہیں، کیونکہ باقی وہ ہے جو اسلام کے خرچے پہ بنتی رہی، خدیجہ وہ ہے جس کے خرچے پہ اسلام بنتا رہا۔ اور جتنے زائرین تشریف فرما ہیں میری بات کی تائید کریں، جنہیں یہ شرف حاصل نہیں ہو، مولا اپنے حرم کا زبان بنائے۔ آپ کسی بھی معصوم کے روزے پہ چلے جائیں اور جب زیارت نامہ اٹھائیں، زیارت نامہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ جملے نہ پڑھے، السلام علیک یا ابن خدیجہ الکبریٰ، اے ملکہ العرب کے بیٹے ہمارا سلام۔ اس بات کو مقام فخر میں سید سجاد علیہ السلام نے بیان کیا، انا ابن خدیجہ الکبریٰ، میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین، میں اس کا بیٹا ہوں جو دو تلواروں سے لڑتا تھا، میں صاحب ذوالفقار کا بیٹا ہوں۔ انا ابن صالح المؤمنین، میں مومنین میں سے سب سے زیادہ نیک کا بیٹا ہوں۔ انا ابن امیر المومنین، میں مومنوں کے امیر کا بیٹا ہوں۔ مولا نے بتا دیا نا، میرا دادا علی شرابی کبابی کا پیر نہیں، میرا دادا علی مومنوں کا امیر ہے۔ انا ابن امام المتقین، میں تقوی والوں کے امام کا بیٹا ہوں۔ انا ابن امام الموحدین، میں اللہ کو اللہ ماننے والوں کے امام کا بیٹا ہوں۔ ایک بات کرتا چلوں یہاں، یہ غلط الزام ہے تشیعوں پہ کہ شیعہ علی کو اللہ کہتے ہیں، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں جو علی کو اللہ کہے، اور ہم اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں جو علی کو اپنے جیسا کہے۔ چلو میں تعبیر بدل دیتا ہوں، ہم نصیری پہ بھی لعنت کرتے ہیں، مکثر پہ بھی لعنت کرتے ہیں، کیونکہ ہم علی اللہ والے نہیں، علی سننا والے۔ فرق ہے دونوں میں۔
نہیں، وہاں جانا ہو تو کیا کریں؟ سیڑھی اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ جو منکر ہے وسیلے کے انہیں کہو کہ بغیر سیڑھی کے یا بغیر کسی اور وسیلے کے چڑھ کے دکھائیں۔ چھت پہ جانا ہو تو وسیلہ، اللہ تک جانا ہو تو ڈائریکٹ۔ اچھا کمال یہ ہے، یہ جو سیڑھی آپ نے لگائی، اس سیڑھی کے لیے شرط ہے کہ اس کا ایک سرا یہاں ملا ہو، ایک سرا وہاں۔ اگر دونوں میں سے ایک سے بھی سرا جدا ہو گیا تم گر جاؤ گے۔ کچھ لوگوں نے اس سرے کو دیکھا اور کہا یہ وہی ہے، کچھ نے اس سرے کو دیکھا کہا ہم جیسا ہے۔ نہ یہ ہم جیسا نہ یہ وہ ہے، بلکہ اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان جسے حجت قرار دیا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب علی ولی نے انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے مغرب میں دفن شدہ سورج کو، بلکہ جملہ کہوں قبرستان مغرب میں دفن ہونے والے سورج کو دوبارہ پیدا کیا، مردوں کو علی نے اٹھایا، لوگ نصیری مزاج آ گئے اور کہنے لگے یا علی آپ ہی رب ہیں، آپ ہی اللہ ہیں، آپ وہی کام کرتے ہیں جو ابراہیم نے نمرود سے کہا تھا اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ آپ نے وہ کام کر لیا، مغرب سے سورج کو نکالا، آپ ہی رب ہو گئے۔ ابراہیم کے قول کے مطابق آپ نے ہی مردوں کو اٹھایا، آپ ہی رب ہو گئے۔ علی ولی کے چہرے پہ غضب الہی آیا، اپنی جبین کو زمین میں رکھا اور فوراً کہا سبحان ربی الاعلی والحمد۔ فرمایا میں نے سورج پلٹا کے اپنی ولایت منوائی، سر چکا کے اس کی توحید منوائی۔ توجہ ہے؟ آقا نے فرمایا نبو امام الموحدین، میں توحید پرستوں کے امام کا بیٹا ہوں۔ انا ابن اسد اللہ، میں اللہ کے شیر کا بیٹا ہوں۔ انا ابن ولی اللہ، میں اللہ کے ولی کا بیٹا ہوں۔ انا ابن ناصر دین اللہ، میں دین خدا کے مددگار کا بیٹا ہوں۔ انا ابن وارث النبیین، میں نبیوں کے وارث کا بیٹا ہوں، جنہوں نے کل کہا تھا کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی۔ سجاد دربار میں کھڑا ہو کے کہہ رہے نبیوں کی میراث ہوتی ہے اور نبیوں کا وارث میرا دادا علی ہے۔ انا ابن وارث النبیین، انا ابن قاتل الملحدین، میں توحید کے منکروں کے قاتل کا بیٹا ہوں۔ انا ابن قاتل الناقصین والقاسدین والمارقین، میں جمل والوں کے قاتل کا بیٹا ہوں، میں صفین والوں کے قاتل کا بیٹا ہوں، میں بیعت توڑنے والوں کے قاتل کا بیٹا ہوں۔ پھر فرمایا انا ابن سہم فی مرام اللہ علی المنافقین۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں تشریح کروں گا تاکہ ترجمہ ہر خاص و عام کے ذہن کی دہلیز پہ اتر جائے۔ سارے کا سارا خطبہ ہی ایسا ہے کہ سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے، مگر یہ جملہ وہ ہے جو مجھے بڑا پسند ہے۔ آپ خاموش بھی رہیں گے، میں خود داد دیتا رہوں گا اپنے مولا کو۔ تشریح میں کروں گا۔ دیکھیے جو بزرگ اعلیٰ بیٹھے ہیں، پرانے زمانے میں جو تیر انداز ہوتے تھے ان کے پاس 3 چیزیں ہوتی تھیں، ایک تیر، ایک کمان، ایک ترکش، وہ بیگ، وہ تھیلا جو یہاں ڈالتے تھے، ایک ایک کر کے تیر نکالتے تھے، کمان میں جوڑتے، نشانہ لگاتے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3، تیر، کمان، ترکش۔ تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، تیر، کمان، ترکش۔ ترجمے کا میں ذمہ دار، ویڈیو بن رہی ہے، جا کے کسی سے بھی کروا لیجیے۔ انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین، میں ترکش توحید سے نکلنے والے اس تیر کا بیٹا ہوں جو منافقوں پہ چلتا ہے۔ منافقوں پہ چلتا ہے۔ اور خدا کی قسم
واحد ذکر علی ہے جو مومن اور منافق کی پہچان کروا دیتے ہیں. بلکہ میں جملہ یوں کہوں یہ وہ تھرمامیٹر ہے تمہارے پاس جس سے خاندانی موسمی حالات کا پتہ چلتا ہے. اور جن کے حالات خراب ہیں، جنہیں بخار ہے، خدا بخار میں اضافہ فرمائے. میں پچھلے دنوں فیصل آباد میں مجلس پڑھ رہا تھا. ایک جوان نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا. پھر اس نے کہا مرے منکر مکے رولا علی مولا علی مولا. میں نے اسے ٹوک کے کہا تھا آج کے بعد یہ دعا نہ مانگنا، منکر زندہ بھی رہے تو مرا ہوا ہے. دعا کیا کرو یہ زندہ رہے، ہمیں انہیں چلا چلا کے ہی تو علی علی کرنے کا مزہ آتا ہے. اور منکر ولایت کو چلانا یہ غدیر میں سنت الہی ہے. اللہ نے گرمی اتنی برسا دی کہ چلے. میرا بہت لطیف سا جملہ ہے، آہستہ سے پڑھوں گا لیکن آپ نے آہستہ سے نہیں لینا. غدیر کے میدان میں اس قدر گرمی تھی، اس قدر گرمی تھی جس کی آگ ابھی تک لوگوں کو لگی ہوئی ہے. خدا جانتا ہے میں صبح سے سفر میں تھا، رات بھی میرا سفر میں گزر رہا ہے، تھکاوٹ بھی تھی، مگر آپ کی سماعتوں کی نظر رکھتے ہوئے میری تھکاوٹ دور ہو چکی ہے. آقا نے فرمایا میں منافقوں میں چلنے والے تیر کا بیٹا ہوں. اور یاد رکھنا ایک بات میں عرض کرتا چلوں گا، نوجوانوں میں جہاں بھی جا رہا ہوں یہ بات نوجوانوں سے کر رہا ہوں جو فیس بک یوز کرتے ہیں، یوٹیوب یوز کرتے ہیں، انسٹاگرام یوز کرتے ہیں. خبردار کبھی بھی اگر کوئی غیر شیعہ پیچھے کتابیں لگا کے، آگے کیمرہ لگا کے، آگے کتابیں رکھ کے آپ کے حق میں اپنی کتابوں سے اگر 2-4 روایتیں پڑھ بھی لے، اسے اپنا لیڈر نہ بنانا. میں توجہ فرمائیے گا جوانوں، کچھ لوگوں سے ہمارے جوان اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ انہی کے پیچھے چلنے لگ پڑے. بھائی وہ پڑھیں گے ہمارے فضائل، ان کی کتابیں خود کہہ رہی ہیں کہ علی حق ہے. وگرنہ اگر شیعہ تمہیں پسند ہے تو شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایک صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ ایام فاطمیہ بدعت ہے کیونکہ یہ پہلے دلیل کے طور پہ وہی کہہ رہے چونکہ یہ پہلے نہیں تھے، پہلے بی بی کے شعر نہیں ہوتے تھے، پہلے مجلسیں نہیں ہوتی تھی، شیعوں نے اب شروع کی ہے لہذا بدعت. اگر بدعت اسے ہی کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھے اور اب ہیں، آپ پہلے تھے؟ بھائی یہ تو بدعت کی تعریف ہی نہیں جو آپ کر رہے ہیں. بدعت کی یہ ڈیفینیشن نہیں کہ جو پہلے نہیں تھا اور اب ہو، بلکہ بدعت اسے کہتے ہیں جو شے دین میں نہ ہو اور آپ اپنی مرضی سے دین میں داخل کریں، اسے بدعت کہتے ہیں. خبردار ایام فاطمیہ کو بدعت نہ کہنا، یہ ذکر فاطمہ ہی تو ہے جس نے اصلی دین کو، جعلی دین کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. ابھی 2-4 دن پہلے میں نے فیس بک پہ اسی بندے کا ایک بیان سنا. اس نے کہا کہ یہ جو شیعوں کا امام غار میں چھپا ہوا ہے، شیعہ کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کسی شیعہ کتاب سے ثابت کرو کہ شیعہ کا عقیدہ یہ ہو کہ ہمارا امام غار میں چھپا ہے. غاروں والے اور ہیں. تمہیں ہر بات میں بات نظر آئے تو ہمارا کیا قصور؟ یہ جی تمہارا امام غار میں چھپا ہے تو کیسا امام ہے جس کے بندوں سے رابطے ہی نہیں. پھر اس نے توہین ہمیں جملہ کہا. کسی سے وہ ٹیبل ٹاک تھا غالباً فیس بک پہ نا، لائیو آئے ہوئے تھے 2 بندے. انہوں نے کہا جی یہ شیعوں کا امام غار میں ہے، ذرا اس کا واٹس ایپ نمبر ڈال دیں ہم بھی تو رابطہ کریں. جس امام سے رابطہ ہی نہ ہو وہ کہے کا امام؟ اس بندے کے جملے ہیں. اس سے پوچھو کیا اللہ سے واٹس ایپ نمبر پہ بات کرتے ہو؟ یہ حضرت خضر سے واٹس ایپ نمبر پہ بات کرتے ہو؟ حضرت عیسیٰ سے تمہارے فون آتے ہیں انہیں؟ یہ شیطان جو اب تک زندہ ہے تمہیں مسیحیت میں میسج کرتا ہے؟ اتنی خرافات اور غیر ذمہ دارانہ باتیں
یاد رکھنا ہمارے نزدیک ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی مکتب کے مقدسات کی توہین کرنا حرام، ٹھیک ہے، ہم نہیں کرتے، کسی کے سامنے کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، لیکن یاد رکھنا جب ہم کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے تو امام زمانہ ہمارے مقدسات میں سے ہے، ہم وہ زبانیں کچھی سے نکال دیں گے جو فاطمہ کے بچوں کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ حکومت وقت تو چاہیے کہ احترام دی جائے، اور انشاءاللہ حال ہی میں ہمارے کچھ جوان ہمارے دوست آواز سوشل میڈیا پہ انہیں دعوت دی ہے کہ مناظرہ کریں اور ثابت کریں کسی شیعہ کتاب سے کہ ہمارا یہ عقیدہ بخار میں چھپا ہے۔ بے بنیاد باتوں کو پیش کیا جا رہا ہے، تشیع لاوارث نہیں ہے۔ اب بھائی وہ دور ختم ہو گیا کہ ان کی مجلس میں جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اب وہ دور ختم ہو گیا کہ شام غریبہ میں یہ بے حیائی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تم وہی بات ہے، دیکھیے برتن سے ٹپکتا وہی ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کرے تو یقیناً اس کا ظرف ایسا ہے۔ اب دور علم کا دور ہے بھائی، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، کھرا کھوٹا سارا سامنے ہے، کیا کس کتاب میں لکھا ہے سارا سامنے ہے۔ ایک دور تھا علماء لوگوں کو کتابوں سے دور رکھتے تھے، کتابیں الماریوں میں پڑی ہیں بند۔ آج وہ دور نہیں، کوئی بھی حوالہ چاہیے گوگل پہ جائیے ساری کتابیں سامنے آ جائیں گی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کو بھی کہنا پڑا کہ علی حق ہے۔ یہ علماء غائب ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ موضوع کہیں اور نہ نکلے۔ امام سجاد علیہ السلام فرما رہے میں توحید پرستوں کے امام کا بیٹا، میں منافقوں پہ چلنے والے تیر، پریشان تو نہیں ہو گیا؟ میں منافقوں پہ چلنے والے تیر کا بیٹا، میں زکی کا بیٹا، میں ہاشمی کا بیٹا، میں مکی کا بیٹا، میں مدنی کا بیٹا، انا ابن مطلوب علی کل طالب، میں اس مطلوب کا بیٹا جو ہر طالب کا مطلوب ہے، انا ابن غالب علی کل غالب، ہر غالب پہ آنے والے غالب کا بیٹا ہوں، انا ابن علی ابن ابی طالب۔ اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا، ترجمہ یہی ہے مگر میں ایک اور رنگ میں پڑھوں گا، انا ابن علی ابن ابی طالب، شامیوں میں اس کا بیٹا ہوں جو خود ابو طالب کا بیٹا ہے۔ خدا کی قسم اگر ابو طالب مقام فخر پہ بیان کرنے کے قابل نہ ہوتے سجاد کبھی بھی ذکر نہ کرتے۔ سید سجاد نے بنو امیہ کے سامنے اپنے دادا ابو طالب کا ذکر کرتے بتا دیا یہ ہے میرا شجرہ، ہمت ہے تو ایسا شجرہ لے کے آؤ۔ یہ مجلس تھی ایک قیدی کی جو شام کے دربار میں پڑھ رہا تھا۔ آج دن میں ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، اس سے پہلے علامہ سید ظفر نقوی صاحب آف کراچی وہ پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے حضرت یعقوب نبی، حضرت ایوب نبی اور حضرت سجاد علیہ السلام کا نوازنا کیا۔ انہوں نے کہا جہاں ایوب کا صبر ختم ہوا تھا نا وہاں سے سجاد کا صبر شروع ہوا تھا۔ بعد میں نے مجلس پڑھنی تھی، میں نے قبلہ تو وہاں سے چلے گئے، میں قبلہ اگر یہاں ہوتے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا قبلہ سجاد بہت بڑا قیدی تھا مگر زندگی میں رہا ہو گیا، اور اس کی قید سنو جو مرنے کے بعد بھی قیدی رہا تھا۔ یہ فاطمہ زہرا کا وہ مسموم بیٹا، مجھے حکم ہوا ہے ہمیں اس غریب کی شہادت سناؤ جس کی بیٹیاں پردیس میں اجڑ گئی تھی، وطن میں اجڑ گئی۔ میں ایک جملہ کہوں گا، دعا کرو مصائب کی آواز میں، کسی بیٹی کا باپ قیدی نہ بنے۔ میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، دعا کرو اللہ نہ کرے اگر قیدی بن بھی جائے مگر جب عید کا دن آئے وہ باپ گھر آ جائے۔ بیٹیوں کی عید نہیں گزرتی جن کا بابا
14 سالوں میں 28 عیدیں معصومہ کم نے دیکھی. اے رضا کی بہنوں تمہارا اپنا مقدر ہر عید میں دروازہ دیکھتی, کسی عید میں بابا گھر نہیں آیا. اجرکم علی اللہ. 14 سال زندان میں رہے میرے مولا. روایت کے جملے ہیں لا یزالو ینتقل من سجن الی سجن. ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں منتقل ہوتا رہا. قید خانے بدلتے رہے مگر قیدی نہیں بدلا. اور سید و بطول کو پرسا دینے والوں, ایک وقت آیا زندان میں موجود تھا. عزادارو جتنے بھی شہید آل محمد کے گھر کے ہیں آپ سب کا زیارت نامہ پڑھیں. 2 شہید ایسے ہیں جن کی زیارت میں بھی مسائل لکھا ہوا ہے. پہلی شہیدہ ہے محمد کی زخمی بیٹی, جس کے مسائل کے جملے ہیں اے اس بیوی پہ سلام جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. تیرے ساتھ میں مولا جاؤ کاظمین زیارت نامہ اٹھاؤ. جملے ہیں میرا اس مظلوم پہ سلام جس کے جسم کا گوشت زنجیریں کھا گئے. اجرکم علی اللہ. ایک وقت زندان میں بیٹھا رو رہا تھا. میرا اللہ میں دعائیں کرتا تھا مجھے زندگی میں ایسی فرصت دے میں جی بھر کے تیری عبادت کر سکوں. لیکن میرا اللہ میرے صبر کا امتحان اب نہ لے, یا مجھے موت دے دے یا مجھے یہاں سے رہائی دلا دے. عزادارو اتنا کمزور ہو گیا میرا مولا. ایک مومن شیعہ تھا مولا کا, اس نے دروگے سے کہا ایک مرتبہ مجھے امام کی زیارت کرنی ہے, مجھے زندان میں لے جا. دروگے نے کہا اجازت نہیں زندان میں جانے کی. ہاں میں روشن دان کھولتا ہوں, تو امام کو دیکھ لے. عزادارے سنو گے کتنا اجڑ گیا تیرا ساتھ والی بات. دروگے نے روشن دان کھولا, یہ مومن دیکھتا رہا ایک سفید رنگ کا کپڑا زمین پہ بچھا ہوا ہے. یہ کہتے دروگے یہاں تو کوئی قیدی نہیں. دروگے نے کہا کھول اور کپڑے کے نیچے تیرے ساتھ میں اجرکم علی اللہ. یہ پردیس میں رہا, بغداد کے زندان میں رہا. ہائے وطن میں 19 بیٹے تھے, 18 بیٹیاں تھی. سنو گے کتنی غربت تھی رضا کی بہنوں کی. عزادارو مرد نماز پڑھے نا, مرد مستحب ہے سر پہ امامہ رکھے. مزدور نماز پڑھے واجب ہے سر پہ چادر رکھے. مجھے بتا 18 بیویوں کی چادریں کتنی تھی؟ میں نے علماء سے سنا ایک چادر تھی. اتنی غریب موسیٰ کاظم کی بیٹیاں ایک چادر سے ایک بیوی نماز پڑھتی, پھر وہی چادر دوسری بیوی لیتی. میں عرض کروں گا اے رضا کی بہنوں, بے شک تمہارے پاس ایک چادر تھی, چلے چادر میں نماز پڑھ تو لی. میرا سلام زینب کبریٰ پہ جو شام غریبوں میں سجاد سے کہتی تھی سجاد نماز کا بھی وقت ہو گیا اور میرے سر پہ چادر. یا سیدہ عزادار 23 رجب کا دن تھا. اللہ کی لعنت ہو ہارون پہ, اس نے سپاہی کو بھیجا انگوروں میں زہر ملاؤ, رضا کے بابے کو دے دو. یہ سپاہی 23 رجب کو انگور لے کے آیا, دسترخوان سجایا گیا. مولا نے پہلا انگور تناول فرمایا, ابھی دوسرا دانہ اٹھایا, موسیٰ کاظم کا جگر پھٹنے لگا. یہ سپاہی کہتا ہے موسیٰ ابن جعفر اور کھائیے. مولا نے فرمایا ہارون سے کہہ دے تیرا مقصد پورا ہو گیا, میری بیٹیاں یتیم ہو گئی. عزادارے تم نے سنا فاطمہ کے بڑے بیٹے کو بھی زہر ملی تھی. جب حسن کو زہر ملی کیا کیا مولا نے, جلدی سے فرما کے گھر میں آئے. قاسم کی ماں میرے لال کو میرے سینے پہ لٹا, میری بہنوں کو بلا. ساری بہنیں آ گئی, کوئی ہاتھ دباتی ہے, کوئی جگر سنبھالتی ہے, کوئی پانی پلاتی ہے. میں کہوں گا مولا حسن
بیٹیوں سے ملاؤ. میری بیٹیاں میرا انتظار کر رہی ہے. معجزانہ طریقے سے مولا آئے, اپنے رضا کے سر پہ دستار یتیمی رکھا, روز امامت حوالے کیے, واپس زندان میں آئے. اب دوبارہ زنجیریں باندھی گئی. یہ دروگا کہتا ہے جلدی کر مولا, زندان میں گرمی ہے, میرا جگر نہیں سنبھالا جاتا. امام نے فرمایا دروگا تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک پایا. ارے حوصلہ میرا جو 14 سالوں سے زندان کی گرمی کھا رہا ہے. آخرکار دروگے نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں محمد کا بیٹا مارا گیا. وہاں کے لوگوں نے اعلان کیا جنازہ کوئی نہ اٹھائے, رافضیوں کا امام مارا گیا. سردار ہارون نے اپنی سیاست میں خود کو بچانے کے لیے 4 مزدوروں کو بلایا, آؤ اس قیدی کا جنازہ اٹھاؤ, پورے بغداد پہ لے جاؤ. میری مائیں بہنیں پردے پہ بیٹھی ہیں. ازاداروں, آیت اللہ اصفہانی کے جملے ہیں, وہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی لاشا اٹھایا جائے, جب کوئی میت اٹھائی جائے, اس کی بہنیں آ جاتی ہیں, اس کی بیٹیاں آ جاتی ہیں, وہ میت پہ بیان کرتی ہے ہائے رضا کا بابا تیری لاش پہ کس نے ماتم کیا. انہوں نے کہا ان زنجیروں نے ماتم کیا, ان کڑیوں نے ماتم کیا. اجرکم اللہ. 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا, پورے بغداد پہ لے کے آئے. معاف کرنا, انہوں نے جنازہ رکھا نہیں, جنازہ پھینک دیا. کوئی نہ تھا, دنیا نے تماشا دیکھا. ارے میرے دل کہتا ہے آئے زخمی پہلو والی ماں, اور بکیاں چھوڑ کے آئی ہوگی, اور مسلمانوں, اور میرے قیدی کا جنازہ. اللہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرا اللہ تجھے باب الحوائج موسیٰ کاظم کا واسطہ تمام مومنین مومنات کی نیک شرعی حاجات کو قبول فرما. اس مجلس عزا میں موجود تمام مومنین کو صحت و تندرستی طول عمر عطا فرما. اس عزا خانے کو ہمیشہ آباد و شاد فرما. مومنین کے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما. بانیان کے رزق میں اضافہ فرما. جن مرحومین کی دعا کا کہا گیا میرا اللہ سب کے درجات بلند فرما. مرحومین کے گھر میں, مرحومین کے بخت میں, عزت میں, جان مال اضافہ فرما, خیر و برکت عطا فرما. خدایا ہماری ماں بہنوں کے پردے سلامت فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. آقا کو ہم سے, ہماری آقا کو ہم سے راضی فرما. ہمیں آقا کے قدموں میں جام شہادت نصیب فرما. زیارت کربلا معلیٰ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق زهراء ابيها وبعلها وبنيها. رب صل على محمد وآل محمد. وجہ زیارت. السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا جد الحسن والحسین, السلام علیکم یا باعث الہدا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ
السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکہ یا جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ یا ایھا المدفون بارض طوس السلام علیکہ یا علی بن موسی رضا راضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا صاحب العصر والزمان اللمان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الانس